نہیں بلکہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ مردوں کا بڈے ہے، برتھ ڈے ہے ان کا۔ اور آج کل تو شب برات میں جنگل میں چلے جانا چاہیے انسان کو، اتنا زیادہ واہیات، رسومات، ایجادات، بدعات کرتے ہیں لوگ، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ دیکھیے میرے بھائی، شب برات کی فضیلت اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عمل بالکل ثابت نہیں ہے۔ جتنا لوگ لگن جتن سے عبادت کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام اور ارینج کرتے ہیں، جاگتے ہیں، خدا کی قسم اتنا اہتمام صرف شب قدر کے لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ شب قدر کے لیے ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ شب برات کو مبارکبادیاں بھیجتے ہیں، شب برات مبارک ہو، لیکن وہ شب قدر کو کبھی مبارک نہیں کہتے۔ گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے لوگ عملاً شب قدر کے منکر ہیں، شب قدر کے عملاً منکر ہیں جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج کل تو شب برات میں جنگل میں چلا جانا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اب قبرستان میں جائیے، جگہ تک نہیں ملتی، آپ کو ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر یہ مردے یہ کہہ دے کہ اب تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں گھروں میں رہوں گا، تو ان کا دماغ ایک دم صحیح ہو جائے گا۔ لوگ اپنے باپ داداؤں کی آتما کو شانت کرانے کے لیے آتے ہیں، یہ سب کچھ ہندوؤں کی سوچ ہے۔ یہ سمجھ لیجیے ہند کا مسلمان ہندوانہ مسلمان ہے، ہندوانہ۔ ایک طرف تو روزہ اور دوسری طرف کھانا، ایک طرف روزہ ہے شعبان کا اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اچھا کھانا پکانا چاہیے۔ روزہ اور کھانا ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ عید بقرہ عید والے دن آپ دیکھیے روزہ رہتا ہے، کوئی روزہ نہیں رہتا ہے، اور صبح سے شام تک لوگ اچھے کھاتے ہیں، اچھے پکاتے ہیں، پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ روزہ اور اچھا کھانا، کیونکہ روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے دوری۔ اور یہاں ایک طرف تو روزہ اور دوسری طرف کھانا، چکر کیا ہے آپ خود سمجھ لیجئے۔ اور وہ بھی اچھا کھانا۔ صحابہ کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 40 دن تک سمجھ لیجئے لوگ دھواں نہیں دیکھتے تھے کہ چولہے جلے ہوں، اور یہاں کھانے پہ کھانے کی فضیلت بیان کی جا رہی۔ بتائیے فاقہ سنت ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا سنت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، زبردست بدعت ہے۔ روزہ اور اچھا کھانا میرے بھائی، یہ دونوں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عید بقرعید ہمارے لیے ایک بہترین شاندار مثال ہے۔ یہ شب برات نہیں، آپ سمجھ لیجیے مردوں کا ایک طرح سے بڈے ہے، بڈے۔ عوام اگر صرف علماء کی تنخواہ بڑھا دے، بہت ساری بدعت رسم خود بخود ختم ہو جائے گی، جیسے اچھا کھانا، اچھا پکانا۔ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا کھانے کی فضیلت بیان کروں گا تبھی ہم کو بھی اچھا کھانا ملے گا، ایک ٹفن جو کھانا آتا ہے، یہ بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگ نہاتے ہیں، دھلتے ہیں، ٹوپیاں لگاتے ہیں، سرمے لگاتے ہیں، کاجل لگاتے ہیں، اور جنت الفردوس مردوں اور لاشوں والی عطر لگاتے ہیں، اور عطر لگا کر کہاں آتے ہیں؟ مسجدوں میں آتے ہیں۔ ایسا اہتمام، خدا کی قسم لگتا ہے کہ یہ لوگ شب قدر کے منکر ہیں۔ اچھا، لوگ شب برات میں سالانہ مغفرت کراتے ہیں، بخشش کرا لیتے ہیں۔ ان کو روزانہ ٹائم نہیں نا، ان کو روزانہ ضرورت ہے مصیبت سے بچنے کی، دعا کرنے کے لیے۔ سال بھر میں ایک دفعہ والی حدیث پہ خوب عمل کریں گے، اور جو روزانہ والی حدیث ہے ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، نہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا میرے بھائی شب برات کی سنت نہیں ہے، شعبان کی سنت ہے۔ ایام 20 ہیں، یہ سنت ہیں، 13 14 15 یہ سنت ہیں۔ شعبان کی سنت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسپیشل شب برات کی سنت بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی مستحب روزوں میں اس کا شمار ہے۔ جیسے محرم کا روزہ ہے، عرفے کا روزہ ہے، یہ سب مستحب میں آتا ہے نا، لیکن قطعاً شب برات والا جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ مستحب کے دائرے میں نہیں آتا، وہ شعبان کی سنت میں آتا ہے۔
شب برات کا جو روزہ ہے میرے بھائی، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ہاں صرف شعبان کا روزہ ہے، یہ اصل چیز ہے۔ قبرستان جانا، جو چیز جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا تم بھی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چپکے سے ہوا تھا، تنہائی میں ہوا تھا، اکیلے میں ہوا تھا، ایسے تم بھی کر لو جتنا ثابت ہے۔ بتائیے نبی کا کیسا عمل جو چھپ کر ہوا امتی سے؟ حالانکہ نبی کا عمل جو ہوتا ہے امتی کے لیے ہوتا ہے تاکہ امتی اس کو بھی کرے، لیکن ہمارے نبی نے صبح اکٹھا کر کے کسی صحابہ سے نہیں بتایا کل والی رات بڑی قیمتی تھی اس لیے تم آئندہ سال اب ہر سال جاگا کرو اس طرح، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ نبی نے تلقین کی، بہت ثواب ملتا ہے، قبرستان جانا چاہیے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں۔ نوافل کی شان میرے بھائی یہی ہے کہ انفرادی طور پر ہو، انڈیویجول ہو، اگر تم نے جماعت کر لی تو آپ سمجھ لیجئے کہ تم نے اس کی جان نکال لی۔ جب اسپیشل کسی سے ملنا ہوتا تو رات میں انسان ملاقات کرتا اکیلے میں جا کر، لیکن تم نے بھیڑ لگا کر جماعت لگا کر نوافل کی شان مٹا دی، آپ نے نوافل کی ناقدری کر دی، آپ سمجھ لیجئے۔ اس کا تعلق تنہائیت سے، اللہ جانے آپ جانے کوئی نہ جانے، بہت جانے تو فیملی جان جائے، اڑوس پڑوس کے لوگ بالکل نہ جانے، یہی اصل ہے۔ وہ حدیث ہے نا الا حل من مستغفرین، سب واحد ہے، واحد اکیلے اکیلے کے لیے آیا ہے۔ مستغفر کے لفظ آپ دیکھیے، اکیلے اکیلے، یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے، یہی اس کا اسپیشلائزیشن ہے۔ شب برات اور حلوہ، شیطان کو اتنے لوگوں کی مغفرت اچھی نہیں لگتی، اس لیے کچھ لوگوں کو سوجی اور حلوہ میں لگا دیا، پوڑی میں لگا دیا، وہ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی تب تو میں مر جاؤں گا، اور آخر ہوا بھی کہ کتنے انسانوں کو انہی فالتو چیزوں میں لگا دیا، بریانی میں لگا دیا، اور آج اتنا لوگ اہتمام کرتے ہیں کھانے پکانے کا، اتنا اہتمام عبادت کا نہیں کرتے ہیں۔ نوافل میرے بھائی گھر پر ادا کریں، اصل سنت یہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم ثابت ہے، ایک دم نہ کے درجے میں کہ نوافل مسجد میں ادا کیے ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے ہمارا گھر بھی آباد رہتا ہے، گھروں میں خوب برکت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر جو قبرستان بنے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر سے بالکل خالی ہیں، اس معاملے میں بہت اچھے ہیں۔ اللہ کی رحمت مسجد میں خوب ہوتی ہے، ضرورت ہمیں گھروں میں ہے، دکانوں میں ہے، تو اس کو ہم خالی نہ رکھیں، یہ کام کی بات ہے۔ اگر شب برات میں آپ اچھا کھانے، اچھا کھائیں گے اور اچھا پئیں گے، ان چیزوں میں لگ جائیں گے، تب تو کھا کر ٹن پن ہو جائیں گے، سو جائیں گے۔ حلوہ ویسے بھی میٹھی چیز ہوتا ہے، نیند آتی ہے، پانی پی لیجیے 2 گلاس، آپ کو واہیات چیز ہے، اپنی غلط ہونے کی نشانی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا قبرستان نہیں جانا چاہیے؟ قبرستان جانا چاہیے، پورے سال جانا چاہیے، لیکن شب برات والے دن بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ کیا اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا كَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنة۔ بھئی تقدیر والی بات تو شب قدر سے تعلق ہے، من کل امر۔ اور دوسری چیز یہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال انسانوں کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، شب برات سے اس کا قطعاً ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات کے مقابل میں واہیات چیز جتنی ہے، روایات مرویات جتنی ہماری ہے، جو چیز نبی سے بالکل ثابت نہیں ہے اس کو ہم نبی کی طرف جوڑتے ہیں، اللہ کی قسم نبی برداشت نہیں کریں گے۔ کسی بڑے آدمی کی طرف تم یہ کہہ دو کہ انہوں نے یہ ایسا کہا، حالانکہ اس نے نہیں کہا، کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ ویسے ہمارے نبی فرما رہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میں برداشت نہیں کروں گا ایسا شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کو میں نے نہیں کہا وہ میرے طرف ریشو کرتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ نوافل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر تداعی بالکل نہیں ہونا چاہیے، تداعی نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو ایک دم کلب کر رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے۔ جب انسان سنت قائم کرتا ہے تب لوگ سنت سے چمٹنے لگتے ہیں اور بدعت سے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جب انسان بدعت کو ہی اختیار کرنے لگتا ہے تو لوگ سنت سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ فتح مکہ کتنا زبردست الٹیمیٹم کامیابی ہے، کیا اس کو آج تک کسی نے منایا؟ نہیں منائیں گے، کیوں؟ اس میں زبردست مجاہدہ ہے، سبق ہے، اس لیے نہیں منائیں گے۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، آگ جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں،
یہاں قبروں کے اندر پکی اینٹ رکھنا منع جو آگ میں پکائی گئی ہو، اور وہاں لوگ آگ پہ آگ جلا رہے ہیں، سلگا رہے ہیں، اگربتیاں سلگا رہے ہیں۔ میرے بھائی حدیث شریف کے اندر ہے اپنی قبروں کو، اپنے مردوں کو آگ سے دور رکھو۔ یہ سب جہنم کی نشانی ہے، جہنم والی ساری چیزیں، آگ کا تعلق جہنم سے ہے، اور جو چیز ہم موم بتی اگربتی کہتے سب آگ والی چیز ہے۔ اپنے مردوں کو دور رکھو، اور ہم سلگائے جا رہے ہیں اس پر، غلط بات ہے، بالکل مت کیجئے اس کو، ایک دم دور رہیے ان چیزوں سے۔ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انسان خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور توبہ پر قائم رہے، استحکام رہے، بس یہی میرے بھائی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کی اصلیت ہے، اس کی اصلیت ثابت ہے۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شب برات کے موقع پر صرف عبادت ثابت ہے، اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی روایات ہے کہ اب انکار کرنا مشکل ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید میں بہت ساری دوسری بھی مختلف طرق سے الگ الگ روایات موجود ہے، اس لیے سب کو اکٹھا کر کے انکار کرنا ایک سمجھ لیجیے بہت مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں عبادت ہی تو ہے، کر لو۔ بھائی یہ لاجک نبی کو نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ عبادت ہے یا نہیں اس کو نبی طے کریں گے، تم کو طے کرنے کا، ڈیفائن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو شب برات میں نبی نے فضیلت بیان کی ہے لیکن کوئی عمل بیان نہیں کیا ہے۔ جو فرض ہے تمہارے ذمے پہلے اس کو ادا کر لو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ روحیں کیوں گھروں میں آتی ہیں آپ بتائیے؟ اگر انسان نیک ہے وہ جنت میں ہے، کلا، اور آگے کیا ہے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین۔ بعض لوگ تفسیروں میں لکھے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں ہوتی ہیں۔ ایک بینک ہے نیک لوگوں کی روحوں کا، اللہ وہاں روحیں رکھ دیتے ہیں، پھر ان روحوں کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع، چانس نہیں دیا جاتا۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین میں ہوتی ہیں۔ اور ایک آیت ہے وحرام علی قریۃ، یعنی ان روحوں کو دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا ہے، بالکل نہیں دیا جاتا۔ تو شیعوں کا کہنا ہے کہ ان کے جو امام غائب ہیں، آج تک غائب ہیں، یہ انہی کی تاریخ پیدائش ہے، اس لیے خوشی میں وہ حلوہ وغیرہ خوب بناتے ہیں شیعہ حضرات۔ آخر وہ جنتی کھانا چھوڑ کر دنیا میں کیوں آئیں گے آپ بتائیے؟ لال مرچ والا بواسیری کھانا کھانے آئیں گے؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، وہ سب جنتی ہیں، وفواکہ مما یشتہون، اور سب جنتی پھل فروٹ ان کو مل رہے، آخر وہ دنیا میں کیوں آئیں گے؟ یہ حلوہ شیرینی ہمارے کھانے کے لیے آئیں گے؟ ایسا حلوہ اگر بخش دیا جائے مردے تو بیچارے ان کی مغفرت مشکل ہو جائے، 40 دن تک دانت انسان کا کام نہیں کرتا ہے، اور ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بخشش کرا رہے ہیں ان کی۔ یہ ہماری ضرورت ہے، مسجد کے اماموں کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت نہیں، نہ ان کا طریقہ ہے، نہ اس پر ثواب ہے۔ جزاک اللہ۔ شیعوں کے ایک امام آج تک غائب ہیں، اور شاید وہ بھاجپا سے سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔